ایک دوسرے کی باتوں کو سوچنا ہے، قیاس کر رہے ہیں، آقا کی بات کو نہیں سوچنا۔ اس لیے ان کو خدا نے ہر چیز میں بے مثال لاجواب بنایا ہے۔ ہاں، ان کی بات سوچنے سے باہر ہے کہ ان کی ہستی ایسی ہے، ان کے دلائل ایسے ہیں، ان کی ذات مبارک ایسی ہے کہ سوچنا نہیں آقا جی کی بات کو، کہ خدا نے کہا وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی، وہ وحی سے بولتے ہیں۔ جو اللہ کی وحی سے بولے کبھی غلط کہہ سکتا ہے؟ ہم تم غلطیاں کر سکتے، سوچنا پڑتا ہے، لیکن نبی کریم اس چیز سے پاک ہے، صاف ہے۔ یہ آقا جی کا کلام تو یہ چیزیں نہ چھوڑیں، لا الہ الا اللہ رکعت پڑھتے رہیں، دروشی تھوڑا سا میں دے دیتا ہوں، باقی کہتے ہیں زیادہ کرو، تم خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، خود ہی تمہاری شکایتیں رفع ہو جائیں گی۔ اگر شہوت غالب ہے وہ بھی کم ہونی شروع ہوگی، گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اگر گناہ کوئی وبال ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ گناہ بھی تمہارے دھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور تم میں اور ایسے نقص ہے، تم ماں کو نہیں بتا سکتے، باپ کو، دوست کو نہیں بتا سکتے، دوست کو بتاتے شرم کرتے، وہ خود ہی رفع ہو جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بندے پر مہربان، اس کا پردہ پوش ہے، اتنا ماں باپ بھی اس کے پردہ پوش نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ سے وفا اور محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ رستہ ہم کو دکھایا۔ یہ چیزیں کسی کوئی علاج آپ کا روحانی نہیں کر سکتا خدا اور رسول کے سوا، کیونکہ دل ایسا آپ خود قدرت نہیں رکھتے، اس پر دوسرا بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا، اس پر قابو اللہ کی ذات کا ہے۔ اور اللہ کے بعد وسائل میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دلوں پر قابو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو لگ گیا تو اس کو ادھر روحانیت اگر نصیب ہوئی تو اس کی روحانیت سے اس شے کو اگر کچھ حاصل ہے تو وہ اپنی نظر سے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے اثر شروع ہو جاتا ہے، طاعت میں دل لگتا ہے، گناہ سے ہٹتا ہے، اگر اس سے وہ جڑ گیا وسیلہ یہ ہوتا ہے تو اس کا دل درود میں زیادہ چلتا ہے، قرآن شریف میں زیادہ چلتا ہے۔ پھر وہ سوچتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ اس یہ سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے، میں جب فلانے کے پاس بیٹھتا ہوں، آتا جاتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تب تو دل قرآن میں بھی لگتا ہے، دروشی میں لگتا ہے، گناہوں سے تیزی آتی ہے، رحمت برکتیں دیکھتا ہوں۔ تجربہ اس کو ثابت، بعض چیز بغیر تجربے کے اس کو بیان کرنے سے کسی کو مشقت میں ڈالنا ہے کہ وہ سوچے گا، سوچنے سے سمجھ میں اس کو نہیں آئے گی، سوچ سے الجھن میں پڑے گا اور مشکل اس کو پڑ جائے گی، لیکن اس کو تجربہ کرا دے، تجربہ اس کو منوا دے گا۔ جیسے مثلا پہلے آپ اگر کسی کو یہ باتیں بتاتے یعنی مادیات اور سائنس کی، ایسے ہوگا، چھوٹا سا صندوق ہوگا، اس میں آپ بھی بولیں گے، دوسرے ملک کے ٹیلی فون ہوگا، ایسے مگر کوئی نہیں مانتا، لیکن تجربہ سامنے ہے، مان گئے لوگ، یعنی اگر عقل سے منواتے ہو نہ مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وجود میں تجربہ ہے، ان چیزوں کو سائنس کا سب چیز مان گئی۔ ایسے سائنس یہاں فیل ہے، ہر چیز فیل ہے آقا کی روحانیت کے معنی کہ اس میں آدمی محنت کرے ذکر پر، محنت کرے درود پر، اس پر ایسی چیزیں نازل ہوتی ہیں، ایسی کیفیت نازل ہوتی ہیں، ایسے معاملے کھلتے ہیں کہ اس کو خود ثبوت مل جائے خدا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آقا بھی بڑی ہے، وہ خود ہی چل پڑتا ہے۔ ہاں، تو یہ محنت کے بعد اس میں زیادہ بیانات کرنا یا زیادہ تصوف کی کتابیں دیکھنا یا معلوم، اس سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیزیں کتابوں سے حاصل ہوا، دنیاوی علوم یا شریعت کا علم، یہ حاصل ہو جاتا ہے کتابوں سے، قرآن کے پڑھنے سے۔ یہ جو علم ہے معرفت کا یا اولیاء کے رستے کا، یہ کتابوں سے یا تصوف کا اولیاء اس سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو اولیاء نے حاصل کی کتابیں پڑھ کے حاصل نہیں کیا، انہوں نے آقا جی کی بات دل سے مانی، آقا کا اتنا ذکر کر لوگ تم کو پاگل ہو، دبا دب ذکر میں لگ۔ آقا جی نے کہا اللہ کا جو ان کے قریب ہوتا ہے ان کو اللہ ان کو پاک کرتا ہے، وہی زکیم حضرت محمد مصطفیٰ کو پاک کرتے ہیں۔ آقا کا جو زیادہ دودھ پڑ گیا میرے قریب، وہ دروشی میں دبا دب لگا، ان کو اس محنت سے ملا ہے، بیان سے نہیں ملا ہے۔ اب لوگ بہت سے عقل مند لوگ بہت سے کتابوں کو داتا صاحب کی غنیت طالبین کشف المحجوب اور چیزیں کے پڑھتے رہتے ہیں، اصطلاحات سے کچھ نہیں فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الجھن میں پڑ جائے گا۔ وہ انہوں نے بیان کیا بعد میں حاصل کر کے، لیکن جب انہوں نے چیز کو حاصل کیا تو کتابوں سے حاصل نہیں کیا، ذکر کر کے حاصل کیا، دروشی پڑھ کے حاصل کیا، کسی شے کے ساتھ جڑ کے حاصل کیا، یہ تب حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتابوں سے جو لگ جاتے ہیں وہ اور مصیبت میں آ جاتے ہیں، وہ عقلی طور سے سمجھتے ہیں بلکہ کافر ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر کفر کے جملے نکالتے ہیں، کہتے ہیں صوفی بن گئے، اس سے صوفی نہیں بنتا۔ یہ بڑی مشکل مسئلہ ہے۔ تو اس کا طریقہ وہی ہے جیسے قرآن نے کہا ذکر بہت کر تم کرو، اولیاء نے ایسے کیا تھا۔ آقا جی قریب جاؤ گے تم امان میں رہو گے ہر چیز کی، جب قرب میں رہو گے تم کو اللہ تعالیٰ وسواسوں سے، کئی چیزوں سے جس میں شیطان کو وسوسے ڈال کے ہلاک کرے گا، اس سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ بہت لوگ یہ کتابیں پڑھ کے صوفیہ کے ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عقل سے سمجھ سے باہر کتابیں ان کی، یہ وہی تھوڑا بہت سمجھتا ہے جس پر یہ فیض کھل چکا ہے اور ذکر اذکار میں کچھ کامیاب ہو چکا ہے فیض، وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کیفیات آتی ہیں،
جس میں کیفیات ہی نہیں آئی، سینہ نہیں کھلا، وہ کیا سمجھے گا اس کو؟ وہ تو عقلی طور سے اور وہ بھٹک جائے گا۔ بہت لوگ بڑے کفریات تک چلے جاتے ہیں جی۔ اس کا صحیح طریقہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اور وہ یہ کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے کرنا چاہیے۔ قرآن کا ذکر کر، تم ذکر کرو، درود پہ آقا سے زیادہ آقا قریب ہو تو ایسے کرو، آقا قریب ہو جاؤ۔ اولیاء کرام کتابیں نہیں پڑھی، کتابیں بعد میں بیان دیا ہے، لیکن جب حاصل نے چیز کیا تو ذکر کرتے رہے، درود پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے، اس سے حاصل کیا۔ تو بہت سے مجھے خط آتے ہیں اس لیے بعضوں کے، اس لیے کچھ بتاتا کوئی بیچ میں ہو گئے تاکہ ان کو ان چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے کہ ہر وقت کتابیں پڑھنا، اصطلاحات صوفیہ دیکھنا، یہ ان کو مصیبت میں ڈال دیں گے۔ اس کو چاہیے کہ ذکر زیادہ کرے، دوشی زیادہ کرے، ان کی اگر خدا کا سینہ کھول دیا، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ خود سمجھتا ہوگا، اور نہ بھی کتابیں پڑھے گا، سامنے بھی آئے گا، خود سمجھے گا میں اس چیز کا پتہ مجھے، پڑھی نہیں تھی، اس پر فیض ہوتا تھا، فیض میں اس چیزیں روشن ہوتی، وہ خود کیا مجھے پتہ ہے۔ کیسے پتہ؟ تو سنا ہے ابھی، کیا سنا لیکن پر گزرا ہے، روحانی طور سے گزرا ہے، کشف کے طور سے گزرا ہے۔ ابھی کشف نہیں ہے، روحانیت میں کتاب پڑھے گا تو کھڈے میں جا کے گرے گا وہ، کیونکہ وہ مطلب کچھ اور لے گا، مفہوم کوئی اور لے گا، ہاں جی، اس مقصد کو سمجھے سے اس سے کیا مراد ہے، کیا مفہوم ہے، ہاں جی، اس سے کیا انہوں نے اخذ کیا ہے، یہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو وہ اخذ بھی غلط کرے گا، مفہوم بھی غلط سمجھے گا، کیونکہ اس میں کھلی نہیں۔ اس کا جو صحیح طریقہ ہے، اور بے شک و اتفاق ہے، ذکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر ضروری پڑھتا رہا، ان چیزوں میں نہ جا۔ اصل پر کھل گئی تجھے ان کتابوں جو اگر دیکھ بھی لی کتابیں، تجھے کتابیں الجھن نہیں پڑے گی، تو کہ میں جانتا میرے پر یہ گزری ہیں، جو کشف اور فیض کے ذریعے سے گزر چکی ہیں، تو سمجھو جس پر کشف فیض ہی نہیں کھلا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو بیچارہ مصیبت میں آئے گا۔ یہ کتابوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور جو طریقت میں لگے تو مولویوں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھیں، علماء کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھیں، کہ وہ اختلافی مسائل زیادہ بیان کریں گے۔ حدیث قرآن تو بیان کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، سب کو سننا چاہیے، لیکن آگے جو مسئلے نکالیں گے، فلانا ایسا ہے، فلانا بریلی ایسا ہے، فلانا دیوبندی ایسا ہے، فلانا مر گیا، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، تو تمہارا دل ادھر ادھر بٹ جائے گا، اختلاف میں تم کو یکسوئی نصیب نہیں ہوگی۔ کب تم ذکر یکسو ہو کے دل لگا کے کرو گے، کب تم دروشی دل لگا کے پڑھو گے؟ وقت بہت تھوڑا ہے، تو اتنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں، تم اتنے مسائل بھی دیکھو اور ذکر بھی کر لو، زندگی کے دن بہت کم ہے یا نہیں؟ تو تم مہمات جو سی چیزیں ان کو پہلے پکڑو، اس میں لگو، بعد میں چیزیں وہ دیکھ لی، جو دیکھ لی نہیں دیکھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے لوگ بڑی مصیبت میں آئے، پانی دینا تھوڑا، تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت کم علماء جو اختلافی مسائل کم بیان کریں، کیونکہ تربیت اولیاء سے حاصل نہیں کرتے۔ آقا جی کہتے ہیں لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کی عقل ہو، وہ ساری باتیں کہتے ہیں باریک، اور پھر لوگ اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ جب آقا نے منع کیا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کا علم ہو، وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم سے علم والا، ان کو خود بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، بس وہ مطالعہ کر کے بولنا شروع، خود پوچھو خود بھی پتہ نہیں، صوفیاء کے قصے سنا دیا، اولیاء کے سنا دیے، کرامتوں کے سنا دیا، اور خود دیکھو کرامتوں سے دور، اولیاء سے بھی دور، ذکر بھی زیادہ نہیں، دروشی بھی زیادہ نہیں، عمل بھی زیادہ نہیں، بس بولنا ہی بولنا۔ تو یہ میرا مطلب ہے کہ ان سے اختلاف مجھے کسی علماء کسی سے نہیں ہے۔ مجھے جو بیچ میں بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ فیض مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، خدا کا قرب میں نفس اور شیطان سے جان چھوٹ جائے، تو وہ پھر اپنا رستہ مختصر کرے، ان چیزوں میں لگ جائے، 24 گھنٹے درود میں لا الہ الا اللہ آیت الکرسی میں لگا ہوا ہے۔ ہاں سمجھیں نہیں؟ اگر اللہ اس کا سینہ کھول دیا تو حدیث کو دیکھے گا، خود ہی سمجھ جائے گا، دل میں فیض اترا ہوا، سمجھ جاتا ہے اس کا یہ مقصد ہے، یہ مفہوم ہے۔ یہ کتابوں سے پڑھنا، کتابوں سے معرفت حاصل کرنا، تفسیروں سے حاصل کرنا، یہ بھی بجا ہے، یہ علماء دنیا سب حاصل کر سکتے ہیں، اس سے بھی خدا کا معلومات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات ہوتی ہے۔ ایک کیا کہ تم ذکر کرتے رہے، ذکر سے جو فیض دل میں اترتا ہے، یہ الفاظ کے یہ خیالی علم نہیں ہے، یہ تمہارے دل کو کچھ مشاہدہ کرائے، اسی سے کوئی مرزوق بن جاتا ہے، کوئی قلندر بن جاتا ہے، کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی جنگلوں میں لگ جاتا ہے، کوئی گم ہو جاتا ہے، کہ یہ معرفت جو سی فیض کے طور سے کچھ دکھایا گیا ہے، ہاں سنایا اور پڑھایا نہیں گیا ہے۔ سننا اور پڑھنے سے انسان کو کچھ نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دیکھنے سے اور گزرنے سے چیز سے اس کا دماغ بھی آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، عقل بھی سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی حیران ہو جاتا ہے میں کدھر گیا، کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ایسی چیزیں، جی ہاں،
یہ پھر فیض اترتا ہے، پھر اترتا ہے ذرا ذرا، جس برداشت ہو جائے۔ ساری کتاب پڑھ لو تو ایک دم پڑھ لو، سارا قرآن پڑھ لو، کہ قرآن کے لفظ کا فیض برداشت مشکل ہو جائے گی فیض کی صورت میں۔ الفاظ میں سارا قرآن پڑھ لو، فیض کی صورت میں ایک آیت کا فیض برداشت کرنا مشکل ہے۔ اسم اللہ کا فیض برداشت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کا انسان کی بس کی بات نہیں، انسان بس خدا ہی ان لوگوں کو سنبھالتا ہے جو فیض کرتا ہے، پھر آقا جی سنبھالتے، ورنہ انسان گم ہو جاتا ہے، نہ خود جنت کا رہتا ہے نہ کسی چیز کا نہیں رہتا ہے، کہ وہ دنیا ہی ایسی ہے، وہ فیض ہی ایسا ہے، انسان آؤٹ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کی قسم ہے، خدا بس خدا ان کو سنبھالتا، آقا جی سنبھالتے ہیں، ہوش نہیں رہتی انسان کو کہ میں کہاں آ گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا۔ تو الفاظ کا مسئلہ علیحدہ ہے، وہ تو سارا پڑھ لو، اور اگر فیض اور مشاہدہ شروع ہو جائے وہ پھر ذرا ہی ذرا ہوتا ہے، اس لیے بعضوں کو ذرا ذرا ہوتا ہے، اس کو تھوڑی لذت قرآن کی آتی، زیادہ نہیں آتی، کہیں کچھ ہو نہ جائے، تھوڑی سی اس کو محبت کا دل میں چھینٹا آتا، ذکر کرتا، اس کا دل آقا کی طرف کھینچتا، پھر ہٹایا جاتا ہے کہ پاگل نہ ہو جائے، ہاں آقا ہی آقا کرتے گم ہی ہو جائے، ہوش بھی رہے، کہ آقا کی محبت بھی رہے، ہوش بھی رہے، تاکہ اس ہوش کے بعد اس کو دیدار بھی کرایا جائے، اس کی حواس صحیح رہے۔ ہاں اسی باتوں کو تھوڑی دیر ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا پلایا جاتا ہے، ذرا ذرا۔ بہت آدمی پی لے اس کو ہوش رہتی ہے، تھوڑا تھوڑا پیتا تو ہوش میں رہتا ہے، کام بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی، زیادہ پی گیا نہ اپنا پتہ نہیں کیا پڑا ہوا، بس جو منہ میں آیا نکال دیا، پتہ ہی نہیں۔ جسے جنہوں نے زیادہ پی لیا کچھ کیے تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک کی کھال ملتاں میں کھینچی گئی، یہ کارے سے چر کر فنا ہو گیا، اس سے ان الحق کا پتہ ہی نہیں تھا، ان الحق انت الحق ان الحق ان الحق کے سولی پہ چڑھ گیا، شبلی نے پھول مارا منصور رو پکارا۔ یہ ایسے تو یہ تھوڑا ہی تھوڑا، اچھا بعض خط لکھنے کو تھوڑا فائدہ تھا، مجھے یہ ہو جائے بھائی آستے آستے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی کی تھی، پہاڑ بھی جل گیا تھا، طور بھی جل گیا تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ساری مر گئے تھے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ رحم کر، یہ کیا بن گیا بھلا، تم ہی کہہ رہے تھے یہ ہو وہ ہو، کہاں، تو آرام سے چلو، آگ توے میں زیادہ ہو جاتا روٹی جل جاتی ہے۔ یہ ذرا ذرا چلتا رہتا ہے انسان کا دھیان تک، کہ جب آپ بچے کو جوان کا کھانا کھلا دیں تو وہ اس کو پچے گا، ایسی جلد بازی نہیں کرنی، جیسے شیخ چلائے ویسے آرام سے چلتا رہا۔ ایک کی مرغی تھی، اس نے کہا 2 انڈے دے دے تو اچھا، اس نے خوب کھانا کھایا، اس کی پوٹ ہی پھٹ گئی 1 انڈے سے بھی۔ تو بعض ایسے جلدی کرتے ہیں 1 منٹ میں ہو جائے۔ خدا کے اصول حکمت ہے، تم ایک بچہ اس کو تھوڑا تھوڑا دو گے، 40 سال کی جوان ہوگا مستقل رکھتے، پھر ایسے طریقت میں سے آستے شیخ سے لگا رہے، جڑا رہے، چلتا رہے، تھوڑا 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 تھوڑا، ہاں ایسے ہوتا رہے۔ ایک بیج ہے، تم ایک دم درخت پھل کھاؤ گے، اس بیج کو تم لو گے، ڈالو گے، حفاظت کرو گے، کافی عرصہ لگے گا، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر اس میں کونپلیں پھٹیں گی، پھر اس میں پھل لگے گا، عرصہ لگے، پھر درخت جا کے بنے گا، جڑیں پکڑیں گی، پھر پانی ضرورت خود ہی پانی زمین سے کھینچے گا، ایسے ہوتا ہے۔ اب تم ایک دن میں شادی کر لے، ایک دن میں بچہ ہو جائے، ایک دن میں جوان ہو جائے، سارا ہو جائے گا۔ تو بعض نادان ایسے خط لکھتے ہیں، ایسی چیزیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میں اور کیا پڑھوں، یہ پڑھوں، یہ ہو جائے، بھائی آرام سے آستے آستے۔ پہلے محبت میں ایسی کوئی باتیں سنا دی، آگے تمہارا نصیب ہے، اگر آقا جی سے محبت کرنی ہے تو پھر ادھر ایک اور بھی شعر سناتا ہے، طریق عشق میں سدھا بلا ہے دل غمگین غم میں مبتلا، عشق کے رستے میں ہے لاکھوں علم، آفت و درد و بلا و رنج و غم، محنت و خواری و ذلت اور حذر، انتظاری بے قراری درد سر۔ ہاں یہ تم کو صبر کرنا پڑے گا، باپ سے کبھی بگڑ جائے گی، اس کو کہیں کام کر دے، یہ مسجد میں گھسا رہتا ہے، پہلے کہتا تھا یہ بدماش ہے، یہ خبیث ہے، یہ ہے، اب مسجد میں گیا تو مسجد میں گھسا رہتا ہے دوسرے کام میں، اب اس کو اللہ کی محبت زیادہ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار ہو گیا۔ میں نے فلاں چیزیں کہی تھی، ہاں جی اب کالج میں زیادہ نہیں جاتا ہے، کہتے قرآن شریف حفظ کرنا، بیٹھا کیسے پڑھتا زیادہ نہیں، وہ ادھر آؤ کتنے کی کر رہے ہو، دکان تو نہیں جانا ہی ہو، کالج وہ بھی دینا، یہ بھی تے کرنا نا، ایمان والا کم، یہ تو خراب ہو گیا مسئلہ، باپ کے لیے مصیبت اٹھانی پڑتی جی۔ ماں باپ جب دیکھتے زیادہ دین پر، ہمارے پاس ایسے واقعات گزرے، بعضوں کو رہا ہے وہ آوارہ ہو رہے تھے، خدا سے دور ہو رہے تھے، ہمارے پاس ڈالا اس کو پڑھو۔ لڑکا کچھ اچھا تھا، نوجوانوں کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں، آقا کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کو سنبھالا، بگڑ جائے پھر سنبھالنا ہو، تو نوجوان کا دل لگ گیا اس کی، اوروں کو بلکہ جی مولویوں کو لا کے اسے لگا دیا ذکر نوجوان نے،
مولوی دیکھتے اس کی حالت، کیا مولوی ہیں پڑھتے ہیں، ہماری ایسی کیفیت نہیں ہے جیسے لڑکے کی کیفیت ہے، نماز میں، درود میں، آداب میں، ذکر اذکار کا اثر تھا۔ جب دیکھو ٹھیک ہو گیا تو ان کے ماں باپ نے اس کو منع کرنا شروع، پہلے وہ مصیبتیں لاتا تھا، پولیس میں جاتا تھا، پولیس پکڑتی تھی، بدماشیاں کرتا تھا، تو وہ کہتا جی بلا ہمارے گلے سے اترے، شیخ کے گلے میں ڈالو وہ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ نے بلا قبول کر لی، اپنے گلے میں ڈال لی، اس سے محبت کی، اس کو دلچسپی میں آج سے ٹھیک ہو گیا بیچارہ۔ جب ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا اس کی تو کھانچو شیخ سے ٹھیک ہو گیا ہے، کام شام میں سے لے، نوکری کرے، پیسے لائے، ٹکا آنا لائے، وہ ایمان والا کا جائے۔ پھر دوبارہ لے گئے، پھر اسے ذکر چھوٹنا شروع ہو گیا، پھر اس نے پان کھانا شروع کر دیا، نشہ کرنے۔ تو میں کراچی سے آیا تھا، ایک دفعہ میرا دیکھا ایسے لکڑی ہو گیا تھا نشہ کر کر۔ اب وہ کہتے سمجھ گیا میں کہاں ہم سنبھال سکتے ہیں، آپ جب پہلے سنبھالا تھا، اتنی محنت کی تھی، تم کھینچ کے لے گئے، اگر تم کو چھوڑ دیتا آج یہ برباد نہ ہوتا۔ اور کچھ عرصے کے بعد یہ جم جاتا ذکر اذکار میں، اس کے بعد یہ دنیا کا بھی کام کر لیتا، تجارت بھی کر لے، پکا ہو جاتا۔ جب آدمی پکا ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جان کچا ہو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب پک جاتا ہے مضبوط جو ہوتا ہے، پھر کچھ جھٹکتے بھی ہیں، جھٹ کے دیکھتے ہیں، روٹ کے دیکھتے ہیں، اس کو دور کر کے دیکھتے ہیں، ذکر نہیں چھوڑا، اسے روٹھے وہ مجھ سے نہیں بھاگا، جھٹکا اس نے برداشت کی، پکا ہو گیا۔ پہلے ہم اس سے ڈرتے ہیں یہ روٹ نہ جائے، جب دیکھتے ہیں وہ ڈرتا ہے شیخ نہ روٹ جائے، پھر سمجھو پکا ہو گیا۔ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ذکر اذکار کرتا نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتی، جیسے دفعہ ہو جائے 6 مہینے کے بعد دیکھا آیا تو پکا تھا ذکر پر، اور بڑا دکھ میں تھا شیخ کب بلائے گا، کب کرے گا، اور درودیں پڑھتا رہا، یاسینیں پڑھ کے آقا جی کو بخشتا رہا، شیخ راضی ہو جائے، شیخ راضی ہو جائے، یہ پکا ہے۔ پھر اس کو چھوڑ دیا۔ کچا ہو تو ہم نہیں چھوڑتا، کدھر ہے کہاں ہے، ایسے جیسے چڑیا پرندے اپنے بچوں کو چھوڑتی ہیں، پر شر نہ نکلے، دانا نہ چکے، ہر وقت کو سانس لیتی ہیں، پھراتی رہتی ہیں، کھانا کھلا، جب پک مضبوط ہو گیا بچہ، اٹھنے کے قابل ہو گیا، پھر چڑی ٹھونگے ماں کے اس کو بھگا دیتے ہیں، بھائی جوان ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، پکا ہو گیا، اب جا چک کر مزے کر۔ یہ پرندے ایسا کرتے ہیں، تو یہ بھی کچھ ایسا بچوں کی طرح ان کو رکھنا پڑتا ہے، مضبوط ہو جائے پھر دیکھنا پڑتا ہے، یہ اٹھ سکتا ہے، چک سکتا ہے، بگڑنے سے پھر چھوڑتے ہیں۔ کبھی وہ سلجھا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، تھوڑا سا ٹھیک ہوا تھا، کہ وہ کچا پکا تھا، پھر خراب ہو گیا۔ تو کچھ ایسے مسئلے آپ کو کیا سنائیں، کہاں سے سنائیں، کیا سنائیں۔ یہاں تو مسئلہ ایسے بھائی کوئی ایک دفعہ قسمت سے آ گیا، پھر 10 اس کے پیچھے بدماش رہ گئے، یار تو کتنے سے ہیں، یار بڑی اچھی فلم سی، یار سی پارٹی باہر گئے سا، یار ہم پیسہ کریں، کاغان جانا ہے، کشمیر جانا ہے، چکر لگانے، چھٹیاں۔ اب بتاؤ تو کیسے ٹھیک کرو گے اس کو، کیسے کرو گے؟ اس چیز کو وقت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، شفقت بھی چاہیے، وہ کرتا نہیں، پھر ایسے جو نکل گیا، جو رہ گیا، جو مر گیا، جو شکار ہو گیا نفس کا، شیطان کا، اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اتنا پتہ نہیں کہ ایمان کا معاملہ مضبوط کرنا چاہیے، دین کا دنیا چھوڑنی ہے تاکہ میں ایمان چھوڑ کے کہیں نہ مروں، تو وہ رابطہ ہی نہیں رکھتا، اس کو کیسے مضبوط؟ تو جون سے رکھتے ہیں تو پھر مضبوط ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کو محسوس بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایسے کوئی آیا، جیسے ایسے اسکول کے کالج میں کوئی اگر پڑھتا رہے پڑھتا وزیر مضبوط ہو جاتے ہیں، کوئی 2-4 راتیں پڑھ کے بھاگ گیا، کوئی 8ویں پڑھ کے بھاگ گیا، کوئی 10ویں پڑھ کے بھاگ گیا، دنیا کے معاملے اس کی دنیا ہی نہیں بنی۔ ایسے دین کے معاملے کوئی ذکر تھوڑا کیا، نہیں کیا پھر بھاگ گیا، کچھ نہیں بنا۔ اور بعض لگ گئے ذکر میں، درود میں، آقا کی محبت میں، تو اس نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا، اس کے پر خدا کا معاملہ کھل گیا، اس پہ نبی کے محبت کا معاملہ کھل گیا، اسی کا ساری دنیا تو خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ، باقی سب بیکار ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلے بڑے لمبے ہیں، تو چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا دل لگا تو اسے دل لگا لیتے، اس کو قریب کرتے ہیں، جس کا دل نہیں لگا تو اس کے لیے دعا کرتے رہتے، اور کیا کریں؟ زبردستی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ زبردستی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور جو پکے ہو جاتے ہیں پھر ان کو دور کرتے ہیں، کبھی کبھی آیا کرو۔ جو پکے کچے ہوتے ہیں پھر ان کو بلاتے رہتے ہیں، اس کو لے کے آؤ یار، اس کو پڑھتا نہیں پڑھتا، پتہ نہیں کیا کرتا، جسے ماں بچے کے خیال میں بیٹھی رہتی، کہیں دور نہ چلا جائے، کہیں یہ ہلاک نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے۔ جب بچہ جوان مضبوط ہو جائے تو ماں مطمئن ہوتی ہے، اس سے ایسے ہی مسئلہ ہے۔ بہرحال مسئلہ بڑا لمبا چوڑا، یہ ایک وقت کا نہیں کہ ذکر درود دے دیا تو بات ختم ہو گئی، یہ بات دیر سے ختم ہوتی ہے، جب تک کہ اس کے اندر یہ چیز گھر کر جائے، مضبوط ہو جائے، پھر اس کا آنا جانا کم بھی ہو جائے، کم ہو جائے تو پھر آنا جانا اچھا ہے، پھر دور سے محبت زیادہ بڑھتی کشش ہوتی ہے۔ لیکن دل ٹچ ہو جائے نا، پہلے دل ہی ٹچ نہیں ہوتا، دور سے محبت کیا بڑھے گی، قریب سے کیا بڑھے گی؟ جس کو کہتے تم لوگ انٹرمنٹل اٹیچمنٹ، تو پھر قسمت نہیں ہوتا نا، ایک دم سے نہیں ہوتا نا، یہ دل ایسی نازک چیز ہے۔ ہاں اکڑ پنجو سے مائی ڈیئر سے اٹیچمنٹ تو فوراً ہو جاتا ہے، لیکن خدا رسول سے بھی ہو جاتا ہے، میرا خیال اچھا ہے، ہاں۔ لیکن قسمت سے کوئی وفا کرتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ سے دل لگاتا ہے،
ورنہ کہتا ہمارے فلاں کام باقی ہے، فلاں چیزیں باقی ہیں، ہم دروشی پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، ایسے پھر بے قدری کی باتیں نکلے تو بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ جیسے ایک کو میں نے دیکھا، ایک دو دفعہ کہا، مختصر واقعہ، پھر سے دوبارہ پوچھا، لا اللہ آپ ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے، دروشی پڑھتے رہتے، کام نہ کریں بس لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہیں۔ میں نے کہا خدا دے نہیں معافی دے دے بھائی، تو کام کرتے لا الہ الا اللہ، آپ ہر وقت یہی پوچھتے رہتے۔ وہ دنیا کے علم ہوئے، دنیا کا کوئی ایمان رمان کا کوئی ویسا نہیں، ظاہری طور سے مسلمان یہ پڑھتے ہیں۔ واپس یہ بات ہے تمہارا کاروبار کیسا ہے؟ ہاں بھائی اس نے ڈاکٹری پاس کر لی ہے، اس کی تنخواہ لگی ہے، جاب کرتا ہے، جاب اچھی تنخواہ ہے، اس سے تجارت کی اس کو ویزا مل گیا، ہاں ہاں اس کو بول میری بھی کوشش کرے یار، ہم بھی یار اس کے دوست ہیں یار، مل سے کرنا، وہ چلا گیا میں بھی چلا، وہ ادھر لگے ہوئے ہیں کہ ادھر لا الہ الا اللہ میں لگ رہا ہوں، اور کوئی تھوڑے بہت لگتے ہیں آگے، تو جو اصل بات بتا خدا سے محبت اور رابطے کی اس واسطے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں مصیبت رزق کی پڑی ہے، مصیبت دشمن کو پڑی ہے، پریشانی ہے، کچھ بتاؤ کرنے ہماری مصیبت سے جان چھوٹے۔ وہ خدا رسول سے محبت کے لیے نہیں آیا، وہ اپنی مصیبت ٹالنے کے لیے آیا، وہ اپنی ضرورت کے لیے پڑے گا، تو اس کو خدا رسول ملے گا؟ اس کی غرض ایسی، نیت ایسی ہے، تو نیت والے بے نیت والے سارے اچھے برے ایماندار بے ایمان سارے یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کو بتاتے رہتے ہیں کچھ ایمانداری سیکھو، خدا رسول کو کچھ سمجھو، تو معلومات دیتے رہتے ہیں، زبردستی چیزیں نہیں، تو معلومات دیتے رہتے ہیں، جن کا دل اچھا ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں، پھر وہ اپنی خراب نیت کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے کمزور ارادے کو اگر